اللہ کی حیا شامل ہو، تاکہ میں اللہ کی صفات کو آسانی سے پا سکوں۔ اور جیسے جیسے میں نے اللہ کی صفات کو پایا، میں جھکتی ہی چلی گئی، کیونکہ میں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اور میرے لیے اللہ کا یہ روپ جو میں نے اس کی صفات میں پانا شروع کیا، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پرسکون رہا۔ اللہ کے تمام ہی نام جو ہیں، آپ ان کے معنوں کو سمجھیے، اس کے بعد اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کریں۔ آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول میں، ارد گرد کے ہر رشتے میں، ہر چیز میں، ہر عمل میں، حتی کہ رزق کی ہر کنڈیشن میں اللہ کی صفات نظر آئیں گی۔ اور ان صفات کے ذریعے سے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ کہاں وہ وارننگز دیتا ہے مگر ہم کر جاتے ہیں تو وہ قہار ہے، اور کہاں وہ نرمی سے اور محبت سے جب بلاتا ہے اور ہم جستجو کرتے ہوئے جاتے ہیں تو وہ بڑا رحیم ہے۔ ہر صفات اللہ کی بہترین ہے، اس کا روپ ہے، اور اسی کو آپ نے تلاش کرنا ہے۔ کیا آپ کو اندازہ نہیں، جب آپ بڑے بڑے پہاڑ دیکھیں، بڑے بڑے پہاڑ دیکھیں، بادل دیکھیں، بارش دیکھیں، چاند سورج دیکھیں، ستارے دیکھیں، تو یہ اللہ کی صفت ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں سے ہے۔ اتنی خوبصورت نعمتیں بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ یہاں پر دل مطمئن ہو گیا کہ یہ چیزیں جو بنائی گئی ہیں انسانوں کے لیے، انسانوں کے دلوں کو بہلانے کے لیے، وہ اتنی خوبصورت ہیں، اتنی سحر انگیز ہیں، تو ان کو تخلیق کرنے والا کتنا خوبصورت ہے، کیا ہی خوبصورت ہوگا، کیا ہی خوبصورت ہے۔ یہاں بھی ایک جستجو آ جاتی ہے اور زیادہ پانے کی، اور زیادہ دیکھنے کی۔ دنیا میں جب آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو پا بھی لیتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر سے وہ دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، کتنا بھی بڑا عشق کیوں نہ کر لے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ مان پڑ جاتا ہے اور اس میں سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر واحد ایک اللہ ہے، اس کی صفات کو جہاں جہاں ڈھونڈیں گے، جتنا ڈھونڈیں گے، اس کو جتنا محبت کریں گے، آپ کا دل اور کی جستجو کرے گا۔ اتنی ساری کائنات میں اس کی صفات کو پانے کے بعد بھی جب آپ کا دل اور زیادہ کی جستجو میں پڑ جائے تو یہ محبت بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے یہ چھوٹے چھوٹے روپ آپ کو اس قادر کی طرف لے جانے کے لیے اور زیادہ محبت اور جستجو میں ڈالتے ہیں، اور یہی انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اور زیادہ جستجو کرے۔ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی جستجو کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے باطن کی آنکھوں سے جستجو کے سفر پہ روانہ ہوں۔ یہ کمال کا سفر ہے، یہ آپ کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر میں ڈالتا ہے، اور آخرت ہی جو ہے وہ آپ کے رب کا بہترین روپ ہے اور اصل ہے۔ وہاں پر تو آپ کی ملاقات آمنے سامنے ہوگی۔ تو ملاقات کے لیے ایک محبوب کی طرح تڑپتے ہوئے، ایک محبوب کو دیکھنے کی جستجو رکھتے ہوئے، اس محبوب کی ان صفات کو دیکھیں، پائیں، ڈھونڈیں، تاکہ آپ کے دل میں بہتریاں آئیں، آپ کے دل میں نرمیاں آئیں، آپ ان تمام راستوں سے ہٹ جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں، ان راستوں سے ہٹ جائیں۔ جب اس بنانے والے نے دنیا میں اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں اور دل کو مطمئن کر دیا ہے اپنے دیکھنے کے لیے، تو دل تو یہاں مطمئن ہے کہ اس کو دیکھ لیا، تو دل کا بے چین ہونا اور جستجو میں لگے رہنا یہ ہے کہ اس سے ملا جائے۔ تو اس کو ملنے کے لیے تو بے شک آپ کو آخرت کا انتظار کرنا پڑے گا، لہٰذا جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کے تمام صفات میں اس کو دیکھنے کے بعد اس سے ملنے کی جستجو میں پڑ جائیں، کہ اس سے ملنا جو ہے نا وہ کمال کی محبت ہے۔ یہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے،
یہ آپ سمجھ لیں اس طرح ہے جیسے کوئی عاشق ہے اور وہ ایک جگہ پر آپ کو نہیں ملے گا، وہ آپ کو کہہ دے گا کہ یہاں پر میں نہیں مل سکتا، ہاں مگر فلاں جگہ پر میں ضرور ملوں گا۔ تو جب آپ کو یہ کہتا ہے تو وہ تو پھر رب کائنات ہے۔ تو اس دنیا میں اس جگہ پر تو اس کو دیکھنا یا ملنا بہت مشکل ہے، اس دنیا میں اس سے ملنا مشکل ہے۔ اس کے لیے آپ کو بے شک آخرت کے سفر پر جانے کے لیے اپنے وقت اور اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا، مگر اس دنیا میں اس کی صفات کے ذریعے سے آپ اس کو پا لیں گے۔ اور جب آپ نے دنیا میں پا لیا تو یقین کریں آخرت میں ملاقات بڑی خوبصورت ہے۔ اور کسی بھی مومن کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ مجھے اللہ کو دنیا میں دیکھنا ہے، نہیں، ایک مومن، ایک سچا رسول اللہ سے محبت کرنے والا مومن کبھی بھی دنیا میں ایسی چیزوں کی طلب نہیں کرے گا جہاں پر اس کو ان چیزوں سے بہرحال منع ہی کر دیا گیا ہے کہ دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو چیزیں اس جگہ پر